بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پچھلے دروس میں ہم نے اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا رد کیا تھا، جیسا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رئیس المنافقین کے لیے دعا کرنا، جنازہ پڑھنا، پھر اللہ کا رد، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 70 کاریوں کو قتل کرنے والوں کے اوپر بد دعا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، میں چاہوں انہیں بخشوں یا ان کو عذاب دوں جبکہ وہ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں سب کچھ کیے ہوئے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر موت کے بعد سفارش کرنا، قصہ اصحاب کہف، یہ بات کی۔ آج ہم قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآن میں مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ دھوکے میں ڈالنے والا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ تو نیند ہے، مگر موت کے بعد بندہ اللہ سے جا ملتا ہے، وہ ہمارے حالات سے آگاہ ہوتا ہے اور ہماری سفارش کرتا ہے وغیرہ۔ لیجیے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ سنیے، جو ایک گدھے پر سوار ایک سفر پر رواں دواں تھے کہ موت نے آ لیا۔ 100 برس موت کی حالت میں پڑے رہے اور پھر زندہ کیے گئے، مگر زمانے کے تغیرات سے وہ بے خبر ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 259 نمبر آیت میں یہ قصہ نقل کیا کہ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک ویران گاؤں سے ہوا، اس نے کہا کہ اللہ کس طرح اس کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا، تو اللہ نے اس کو بھی موت کی نیند سلا دیا اور 100 برس تک وہ سوتا رہا، موت کی حالت میں مرا رہا۔ پھر اس کو زندہ کیا، اس سے پوچھا کہ تم اس حال میں کتنی مدت تک رہے؟ عرض کیا 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ ارشاد ہوا کہ تم تو 100 برس اس حال میں رہے، پس اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، وہ باسی نہیں ہوئی۔ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ نے ان کو باسی ہونے نہیں دیا۔ اور آگے فرمایا آیت کا ترجمہ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں، اور ان ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کس طرح ان کو جوڑ کر گوشت پوست پہناتے ہیں۔ ان واقعات پر اگر محترم ناظرین آپ غور فرمائیں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ موت وارد ہونے کے بعد کسی نبی یا کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی پیر یا فقیر کا اس کا مادی دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ وہ ہماری آہ نہیں بن سکتے، وہ ہماری فریاد نہیں سن سکتے، ہماری فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ برا نہ مانیں بلکہ سوچیں اور قرآن پڑھیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ غصے میں آنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دل کو، دماغ کو ٹھنڈا کر کے یہ قرآنی آیات اپنے ہی مولانا کا، اپنے مسلک کے مولانا کا ترجمہ اٹھا کر کے پڑھیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر
गुमराह या गुमराह पर कौन होगा जो अल्लाह के सिवा उनको पुकारता है, जो रोज़े क़यामत तक पुकार, उनकी फरियाद और उनकी दुआ क़यामत तक नहीं सुन सकते, और वो उसकी चीखो पुकार से भी बेखबर हैं। फिर जिस रोज़ लोगों को इकट्ठा किया जाएगा तो वो इस पुकारने वाले के दुश्मन होंगे और उनकी इबादत का इनकार कर देंगे। सूरतुल अहकाफ 5 से 6 नंबर आयत। मोहतरम नाज़रीन, गौर फरमाइएगा, कुरान पाक की इस आयत से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इससे मुराद महज बुत नहीं, इससे मुराद सनम नहीं, इससे मुराद वो हस्तियां हैं जिनसे कोई अकीदत रखते हुए पुकारता है। अगर यकीन नहीं आया तो ये सिर्फ बुत नहीं बल्कि ये बुजुर्ग हैं, कब्र वाले हैं। वो कब्र में नबी हो, वली हो, पीर हो, फ़कीर हो, बुत की बात नहीं हो रही, बल्कि ये अल्लाह के बंदे जो कब्र में हैं उनकी बात है। अगर यकीन नहीं आया तो ज़रा आगे कुरान पाक का एक और मकाम सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन व हुम युख्लकून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून। फरमाया, क्या ये लोग उनको अल्लाह का शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। वो उनकी मदद की भी कुव्वत नहीं रखते और अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। सूरतुल आराफ 191 और 192 नंबर आयत। अगर फिर भी यकीन नहीं आया, अक्सर मुशरिकीन यानी शिरक करने वाले कब्रों, दरबारों, मज़ारों पे मन्नतें, हाजतें पूरी करवाने के लिए जाने वाले, उनको अल्लाह के अलावा पुकारने वाले, उनसे मदद हासिल करने वाले कहते हैं ये कुरानी आयात तो बुतों के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए नहीं, वलियों के लिए और कब्र वालों के लिए नहीं। ज़राए सूरह आराफ की 194 और 95 नंबर आयत में अल्लाह ने खोल के बयान कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम। मैं फिर पढ़ूंगा ये, इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आदानुन यस्मऊन बिहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं। मैं फिर ये तर्जुमा पढ़ूंगा। अल्लाह ने कहा, इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं, तुम जैसे ही बंदे हैं, बस तुम उनको पुकारो। देखो, अगर तुम सच्चे हो तो वो तुम्हारी पुकार को कबूल करें। क्या उनके पाँव हैं जिनसे वो चल सकें? क्या उनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ सकें? क्या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देख सकें? क्या उनके कान हैं जिनसे वो सुन सकें? ये 194 और 195 नंबर सूरह आराफ। सोचिए कि उस शख्स से बढ़कर के कौन काबिल रहम हो सकता है जो अल्लाह कादिर मुतलक को छोड़कर इन बुजुर्गों को, कब्र वालों को, वलियों, नबियों, पीरों, फ़कीरों और पिराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी को या किसी भी कब्र वाले को पुकारता है जो फौत हो चुका है, कब्र में दफन हो चुका है, जो हमारी तरह के ही बंदे हैं, मगर उनके आज़ा अब काम नहीं करते। ना वो देख सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो पकड़ सकते हैं। ये बुत नहीं बल्कि इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन अम्सालुकुम, इबादुन अम्सालुकुम, तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं, ये तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं, ये तुम्हारी तरह के ही बंदे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून अम्वातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून।
اور اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ذرا غور کریں، بتوں کو اٹھائے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن بتوں کو نہیں، جو قبروں میں دفن ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، لہٰذا یہ بزرگ ہی ہیں۔ اور پچھلی آیت میں تو اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دیا، ان کو معلوم تک ہی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، قبر والوں کو کوئی پتہ نہیں کہ لوگ ان کو پکار رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ صرف انکار نہیں کریں گے بلکہ جھگڑا کریں گے، یعنی قبر والے یہ پیر فقیر بزرگ جو ان کو پکارتے ہیں، یہ قبر والے قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں سے جھگڑا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اور اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر شریک بنانے والوں کو کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر ہم ان کو الگ الگ کر دیں گے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت ہرگز نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے کہ بلا شبہ ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ سورہ یونس کی 28 اور 29 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ کرے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں یہ جھگڑنے والے بت نہیں بلکہ یہ بزرگ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے بھی جواب طلبی فرمائی اور وہ اپنا دامن صاف کرنے کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا۔ جس دن اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبودوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا تو ان سے کہے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ یہ جواب دیں گے کہ تیری ذات تو پاک ہے اے اللہ، ہم کو تو خود یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ تیرے سوا کسی اور کو معبود بنا لیں، کارساز بنا لیں، مگر تو خود ہی ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فائدے دیتا رہا، یہاں تک کہ یہ تیرا ذکر بھلا کر ایک ہلاک ہونے والی قوم ہو گئے۔ پھر بریکٹ میں تشریح کے طور پر پھر اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کہے گا، اے مشرکو، جو دعویٰ تم آج کر رہے ہو اس میں وہ تم کو جھوٹا قرار دیں گے، پھر تم اللہ کے عذاب کا رخ بھی نہ پھیر سکو گے اور تمہارا کوئی حامی اور ناصر بھی نہ ہوگا۔ سورۃ الفرقان کی 17 سے 19 نمبر آیت۔ میرے بھائیوں، میرے محترم ناظرین، درباروں پر جا کر کے، پیرانے پیر کی قبر اور دربار پر جا کر کے ان سے فریاد کرنے والوں، کیا اب بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بت ہی ہیں، یہ بزرگ نہیں ہیں؟ یہ آیات بتوں کے لیے ہیں، بزرگوں کے لیے نہیں۔ لیجئے ایک اور بزرگ کا نام ہی لے کر میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو بزرگ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے تیری ذات تو پاک ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں وہ بات کہوں جو کہنے کا مجھے حق نہ پہنچتا ہو۔ اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو تجھ کو تو علم ہوتا، کیونکہ تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو کہہ رہے بے شک تو غیب جاننے والا ہے، میں نے اس کے سوا انہیں کچھ نہیں کہا مگر وہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا یعنی ہم سب کا پروردگار ہے، معبود ہے۔ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کو دیکھتا رہا، لیکن جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگہبان اے اللہ تو ہی تھا، بے شک ہر چیز کو دیکھنے والا تو ہی ہے۔ سورۃ المائدہ کی 116 اور 17 نمبر آیت میں۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، جو اب بھی نہ سمجھے اس کا کیا علاج۔ بت کی پوجا سے مراد دراصل بزرگ کی پوجا ہے۔ موت کے بعد کوئی بزرگ ہمارے حالات سے آگاہ نہیں، یہ بزرگ ہماری عبادت کا انکار کر کے اپنا دامن صاف کرنے کے لیے جھگڑیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے ان کو اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، اور تو جانتا ہے، لیکن ان لوگوں نے خود ہی ایسا کر دیا۔ مسلمان پیارے بھائیوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھ کے شیطان کے سکنجے میں آ کر کے شرک کے راستے پر چل جانے والوں، بہک جانے والوں، سوچو، غور کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ مولانا حالی نے کیا خوب کہا تھا، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب یعنی ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ یہ قربان جاؤں مولانا حالی نے اردو میں حق ادا کر دیا قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، جو پیچھے ہم نے شعر میں بھی بتایا، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، جیسا کہ آج کل ہمارے بر صغیر میں ہو رہا ہے، نبی کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے چھوڑ دیتے ہیں، امام کی بات آ جائے سر آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر درباروں پر دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ افسوس یہ اشعار بالکل توحید پر مبنی اور ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں کے شرک کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، مشرک کی مثال، ایک آیت پر غور کریں، یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے۔ مشرک کا عقیدہ کسی ٹھوس بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ من گڑھ اور بے بنیاد ہوتا ہے، مگر مشرک ایسی خود ساختہ باتوں کو اپنی معراج خیال کرتا ہے اور ایسی مشرکانہ باتوں میں زندگی بسر کر دیتا ہے اور اسے آخر تک ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ مشرک کی مثال اللہ نے ایسے بیان فرمائی، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت
اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ حمایتی اور مددگار پکڑے ہیں ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے جو گھر بنا لیتی ہے، اور کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ یہ جان لیں۔ سورۃ العنکبوت کی 41 نمبر آیت۔ غور فرمائیں، جس طرح مکڑی اپنے اندر سے لیسدار لعاب نکال کر جالا بناتی ہے، اسی طرح مشرک بھی اپنے اندر ہی سے خیالات کا تانتا بانا بنا کر ایک من گڑت عقیدہ گڑھ لیتا ہے۔ جس طرح مکڑی اس کمزور ترین گھر میں بیٹھ کر سمجھتی ہے وہ ایک مضبوط ترین قلعے میں رہ رہی ہے، اسی طرح ایک مشرک بھی اپنے من گڑت خداؤں اور بزرگوں کے تانے بانے میں بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ مضبوط قلعے کی دیواروں کی طرح وہ اس کی پشت پناہ ہیں۔ جس طرح ایک مکڑی کا جالا ایک معمولی سے جھٹکے سے نیست و نابود ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل توحید کا ایک ہی جھٹکا آنے سے مشرک کے من گڑت عقائد کا یہ قلعہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ سوچئے شرک کیا ہے اور اس کا انجام کس قدر مایوس کن ہے۔ مشرک کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے عوام الناس کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سارے ہی اس کام کے لیے جمع ہو جائیں بیاکٹ میں، بلکہ وہ تو کس قدر بے بس ہیں۔ اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر کے لے جائے وہ تو اس چھینی ہوئی چیز کو بھی اس مکھی سے نہیں چھڑا سکتے۔ جو بزرگ، جو پیر، جو کرنی والا، جو ولی، جو نبی ایک مکھی اس کے کھانے سے کچھ چیز اٹھا کر کے لے جائے وہ واپس نہیں لے سکتا، تو تیری اور میری پریشانیاں اور مشکلیں کیسے دور کر سکتا ہے؟ تجھے اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ تیری دعا کیسے سن سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی وہ مکھی کچھ ان سے چھین کے لے جائے تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ مانگنے والا، پکارنے والا کتنا کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور اور کتنا بے بس ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان مشرکین نے اللہ کی قدر کی ہی نہیں، اللہ کی قدر جانی ہی نہیں۔ یقیناً اللہ بڑا صاحب قدرت اور ہر چیز پر غالب ہے۔ سورۃ الحج کی 73 اور 74 نمبر آیت۔ ان لوگوں کو بہت سوچنا چاہیے اور فوراً سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ یا علی مدد، یا علی مشکل کشا، یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیئا للہ وغیرہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ مشرک تو نہایت ہی قابل رحم مخلوق ہے کہ در در کی خاک چھانتے چھانتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے مگر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی مثال یوں بیان فرماتا ہے، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی اللہ کو ہی پکارنا حق ہے۔ مشرک جن کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے۔ ان کی مثال اس پیاسے کی سی ہے جو اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلا رکھے تاکہ وہ اس کے منہ تک آ پہنچے، مگر وہ کبھی اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح کافروں کی دعا بیکار چلی جاتی ہے۔ سورۃ الرعد میں 14 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا، یہی نکتہ یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا،
یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ أأرباب خير متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے قیدی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں، اے میرے قیدی ساتھیوں، یعنی ایک مبلغ، ایک توحید والا، ایک نبی، وہ جہاں بھی جاتا ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، توحید کی بات لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ جیل کے اندر ہیں، اپنے قیدی ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کیا کئی رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا اور زبردست اللہ بہتر ہے؟ تم اس کے سوا کچھ نہیں پوجتے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے کچھ نام رکھ لیے ہیں جس کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی تھی۔ یعنی یہ جو نام تم نے رکھے ہیں اللہ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں اتارا، اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے فرما دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، یہی پختہ دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے اصحاب کہف کے بعد عزیر علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ وہ 100 سال تک موت میں رہے لیکن دنیا سے بے خبر، اور یہ زمین کے اوپر ہیں ان کی موت اور زندگی، اور دوبارہ زندہ ہوئے۔ وہ دنیا کے حالات سے بے خبر نہیں، جو قبر میں چلا جائے گا، نبی، ولی، پیر، فقیر، قبر میں جا کر کے وہ تیری حاجت روائی، مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن آیات سے عقیدہ توحید بیان کیا، شرک کا، اور بزرگوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو، اللہ کے علاوہ ہر کسی کو پکارنے والوں کا کیسے رد کیا۔ میرے بھائیو، یہ واضح اور کھول کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اگر کوئی اب بھی کہے کہ نہیں ولی، بزرگ، پیر، فقیر سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے وسیلے اور ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، تو میرے بھائیو اللہ کا کام تب پہنچا دینا، نبی اور صحابہ کا کرام تھا واضح کر کے سمجھا دینا، آج اس دور کا علماء حق کا کام ہے حق باطلوں تک پہنچا دینا۔ اللہ رب العزت ہمارا کام تھا پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، اب سمجھنا آپ کا کام ہے، پہنچانے کے بعد عمل کرنا، توحید کو سمجھنا، شرک سے بچنا۔ ان قرآن آیات کے نمبرنگ کے ساتھ اپنے مولوی کا ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، شرک سے توبہ کر لیں، قبر والوں کو پکارنے سے توبہ کر لیں۔ اللہ موت سے پہلے شرک سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔